بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین پر چلنے کا اور جس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے. قرآن کریم جو ایک مومن کے لیے دستور حیات ہے، زندگی کا لائحہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی آیات کی تشریح احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، لہذا احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گویا اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھا لی. اور اسی طرح احادیث کی تشریح صحابہ کرام کے اقوال سے ملتی ہے، تابعین کے فرمودات سے ملتی ہے، لہذا صحابہ کرام کے آثار، اقوال اور تابعین کے فرمودات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گویا اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھا لی. اس کے علاوہ ہر دور میں علماء کرام کے ذریعے سے دین اسلام کی تشریح ہوتی ہے اور اسی طرح یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لہذا اس طرح گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے. قرآن کریم عربی زبان میں ہے، لہذا عربی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گویا اللہ تعالی نے خود اٹھا لی. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، لغات کی ضرورت ہوتی ہے، صرف کی ضرورت ہوتی ہے، نحو کی ضرورت ہوتی ہے، بلاغت کی ضرورت ہوتی ہے، تجوید کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم قرآن کریم کے سمجھنے میں ممد اور معاون ہوتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے، تبھی قرآن کریم کی حفاظت مکمل طور پر ہو پائے گی. اس کے علاوہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے گروہ کو باقی رکھے گا جو حق پر جمع رہے گا، حق پر ڈٹا رہے گا، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. وہ حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا. ظاہر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، جمے رہنے کو، اور ظاہر کہتے ہیں غالب کو بھی، یعنی جو حق کے ساتھ غالب رہے گا، اور ظاہر کہتے ہیں مشہور معروف کو بھی، یعنی جس کو لوگ جانیں گے، جو لوگ چھپے نہیں رہیں گے بلکہ وہ کھلم کھلا حق پر ڈٹے رہیں گے، حق پر جمے رہیں گے. اور ظاہر کہتے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو باقی رکھنے والے کے بھی، یعنی جو حق کے لیے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کریں گے اور حق کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کریں گے، لیکن حق سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے. لا يضرهم من خذلهم، انہیں وہ شخص نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے اور ان کو حق سے پھیرنے کی کوشش کرے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے. اس سے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ اب قیامت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائے گا. اس خوشبودار ہوا کی وجہ سے جس شخص کے دل میں بھی ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، اور اس کے بعد پھر شریر اور بدقسمت لوگ اس دنیا میں بچیں گے اور پھر انہی پر قیامت آئے گی. اور یہ اس حدیث کی بھی تشریح ہو گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. یعنی قیامت جب آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے تمام اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان پر قیامت آئے گی. اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حق کی جماعت ہوگی یہ مختلف لوگوں میں ہوگی، یعنی
کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بہادر شجاع ہوں گے، جو اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ محدثین ہوں گے، فقہا ہوں گے، مفسرین ہوں گے، زہاد ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہوں گے۔ یعنی دین اسلام کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر جمے رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ سے اس حدیث کی حرف بحرف صداقت، حرف بحرف سچائی اور حرف بحرف صحت واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہر دور میں اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کی گئیں، میٹنگیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں، لیکن اسلام اپنے اول دن سے لے کر آج تک اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا اسلام باقی رہے گا۔ کیسے کیسے فتنے اٹھے، معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کا اب دم واپسی ہے، اب اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن وہ فتنے ختم ہو گئے، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جو اسلام کو مٹانے آئے تھے، خود مٹ گئے، لیکن اسلام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تاریخ میں تاتار کا فتنہ بہت مشہور ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تاتاری جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے، انہی تاتاریوں کی ایک شاخ اسلام میں داخل ہو گئی اور اسلام کے پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنی۔ یہ تو اسلام کی مجموعی طور پر حفاظت کی بات ہو گئی کہ ہر دور میں دین اسلام کے ہر شعبے میں اسلام پر قائم رہنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں مجددین کو، یعنی کچھ خاص ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی مجدد بناتا ہے، جو دین اسلام کی پھر سے تجدید کرتے ہیں۔ یعنی دین اسلام کی اصل تعلیمات میں جو گرد پڑ چکی ہوئی ہوتی ہے یا کچھ کمی آ جاتی ہے تو وہ مجدد اس کو ختم کرتا ہے، اور اسلام کا جو روشن چہرہ ہے، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، اسلام کی جو اصل حقیقت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نکھار کر پیش کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو اس دین کی تجدید کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف ہوتی ہے، جن کی سوچ عام لوگوں سے بہت بلند ہوتی ہے، جن کی فکر عام لوگوں سے بہت ارفع ہوتی ہے، اور جو علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں سے متصف ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث و فقہ کا جو علم ہے، علم ظاہری، اس سے بھی پورے طور پر متصف ہوتے ہیں، اس سے بھی پورے طور پر واقفیت رکھتے ہیں، اور جو قلب کی صفائی ہے، روح کا تزکیہ ہے، روحانیات کے مراتب ہیں، اس پر بھی پورے طور پر فائز ہوتے ہیں۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں سے متصف ہوتے ہیں، اور جن کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ حق بات کہنے میں، حق بات بولنے میں اور حق بات لکھنے میں کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں کرتے، کسی بھی قسم کا تعمل نہیں کرتے، اور جہاں بھی وہ دعوت کا موقع دیکھتے ہیں اور جہاں بھی وہ حق بات کہنے کا موقع دیکھتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو نام کے ساتھ کسی کی تعین نہیں کی گئی ہے، اور من کے ساتھ کہا گیا ہے۔ من وہ اسم موصول ہے جو واحد، تثنیہ اور جمع ہر ایک پر دلالت کرتا ہے، لہذا محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی علماء کرام نے ہر دور میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ امکان ظاہر کیا ہے، یہ امید ظاہر کی ہے، یہ اس دور کے مجدد ہیں۔ جیسے پہلی صدی کے خاتمے پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، دوسری صدی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا۔ اس کے علاوہ ہر دور میں مختلف لوگوں کو مجددین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، اور پھر ہندوستان میں آ جائیے تو مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، اور اخیر دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، اور پھر ہمارے بالکل ماضی قریب میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، جو بالکل ایک صدی کے سرے پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یعنی جب سن 1900 ختم ہو رہا تھا اور 2000 بالکل شروع ہو رہا تھا، جو علی رأس کل 100 سنۃ کا بالکل مصداق ہے۔ ظاہر سی بات، رأس کی تشریح میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدی کا شروع حصہ،
ایک صدی کا بالکل آخری حصہ، اور ایک یہ ہے کہ رأس کی قید اتفاقی ہے، ہر 100 سال میں، اس میں سرے کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر 100 سال میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دین کے چہرے پر لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی جو بیچ والا قول ہے، اس قول کو زیادہ تر علماء نے اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا مجدد قرار دیا، کیونکہ جب پہلا 100 سال مکمل ہو کر ہجری والا، دوسرا 100 سال ہجری والا بالکل شروع ہوا، تو اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اس میں بہت سے لوگوں نے ایک علمی نقطہ یہ پیدا کیا ہے کہ 100 سال سے کیا مراد ہے، ہجری والا 100 سال مراد ہے یا عیسوی والا 100 سال مراد ہے یا کوئی اور 100 سال مراد ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے ترجیح تو ہجری سال کو دی ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لہذا حدیث پاک میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہجری سال کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عیسوی سال کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور بھی کوئی اور جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے 100 سال کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ہر علاقے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں مجدد بھیجتے ہیں۔ القصہ مختصر، دین اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، اپنی آن بان کے ساتھ اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمان رہیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تب اہل ایمان کا خاتمہ فرمائے گا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اہل اسلام کو کوئی دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہماری خوش بختی ہوگی، ہماری نیک بختی ہوگی کہ ہم دین اسلام پر قائم رہیں، ورنہ اگر ہم دین اسلام پر قائم نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو پیدا کرے گا جو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہذا ہم دین اسلام پر قائم رہیں، دین اسلام پر جمے رہیں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے جو آزمائشیں ہماری وسعت سے باہر ہیں، ہماری برداشت سے باہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔